البینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو بقائے نور بنا رہے تھے، اور اپنی اس تلاوت کے آخر میں انہوں نے سورہ فیل کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ وہ ابرہا جو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ گیا تھا، اور یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک ایسا گرجا گھر بنایا تھا کہ جسے وہ تمام تر لوگوں کا، اہلیان عرب کا عبادتوں اور عقیدتوں کا مرکز و محور بنانا چاہتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف جانے کے بجائے ہر شخص صنعا میں آئے اور اس گرجے گھر کی عبادت کرے۔ اہلیان عرب نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ابرہا مشتعل ہو گیا اور یہ فیصلہ کر لیا مختصر یہ کہ میں اس کعبۃ اللہ کو ہی معاذ اللہ نیست و نابود کر دوں گا۔ اس ارادے سے وہ نکلا۔ جب مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچا، روایات میں آتا ہے کہ اس کے اطراف و اکناف میں اس نے بہت لوٹ مار کی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر شے اٹھا کر لے آئے، بھیڑ، بکریاں، جانور، اونٹ، جو ہاتھ میں لگا لے آیا۔ 200 اونٹ اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ان 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، جو والی کعبہ بھی تھے اس وقت اور قریش کے سردار بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو پیغام بھجوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ گئے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے مزاحمت کی توقع نہیں رکھتا، بس اتنا چاہتا ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تو کعبہ گرانے آیا ہوں، تم بیچ میں مت آنا ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ حضرت عبد المطلب مسکرا دیے اور فرمایا کہ میرا بھی تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، بس مجھے تو وہ میرے 200 اونٹ لوٹا دیے جائیں جو تمہارے لشکری یہاں پر لے آئے ہیں۔ وہ حیران ہوا، دم بخود رہ گیا اور کہا کہ کیا تم والی کعبہ ہو اور تمہیں کعبے کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کہا میں تو 200 اونٹوں کا مالک ہوں اور مجھے انہی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ گھر اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا سلوک کیا ان ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اگر ہمارا ایمان اسی انداز سے پختہ ہو جائے، توکل اسی انداز کا ہو جائے، بس دکھ تو یہ ہے، تکلیف تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا تیقن، ہمارا توکل اس نوجوان جیسا بھی نہیں رہا ہے کہ جس کے گاؤں میں ایک زمانے سے بارش نہیں ہوئی تھی، دھرتی پیاسی تھی، زمین پیاسی تھی، جانور پیاسے، انسانوں تک کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا۔ دعا کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے، دعا کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا، وقت دعا سب اکٹھے ہوئے، ہر شخص وہاں پر گاؤں کا جمع ہوا۔ یہ نوجوان چھتری لے کر آ رہا تھا، آسمان پر بادل تک کا نام و نشان نہیں تھا۔ کسی شخص نے پوچھا کہ آسمان پر تو بادل تک کا نام و نشان نہیں ہے، تم چھتری لے کر آ گئے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ابھی نام و نشان نہیں ہے، لیکن مجھے اس قادر مطلق پر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ بارش ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم اگر اپنے ایمان کو اور تیقن کو اس کمال تک پہنچا دیں تو یقیناً اس سے بڑا رحمان اور رحیم کوئی نہیں ہے۔ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے، اور سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مغرب وہ، ہر مشرق وہ، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے۔ اور در حقیقت ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے تجارت کرتا ہے، نقصان خسارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ تلاوت کلام رحمان کا شرف اور سعادت